السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کئی صاحب نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ان کو جریان بہت زیادہ ہے اور روزانہ مستقل طور پر اتنی کمزوری بڑھ گئی ہے کہ احتلام مستقل روزانہ احتلام ہوتا ہے اور جریان اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو کمر پر ہاتھ رکھ کر چلنا پڑتا ہے اور اس کی کمر بالکل جریان جاتے کمر کمزور ہو گئی اور وہ انسان پتلا دبلا ہو گیا اور یہ شکل ہو گئی کہ اب وہ اتنا پریشان ہے کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں اور زندگی سے پریشان ہو گیا ہوں کہ نہ کھانے میں دل لگتا ہے اور نہ رہنے میں دل لگتا ہے، اور میں اپنی دوستوں کے اندر بھی اگر بیٹھتا ہوں تو اپنے اندر ایک بہت مایوسی لے کر کے بیٹھتا ہوں، مجھے سکون نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس نے بیچارے نے ہم سے کہا کہ کوئی جریان کے تعلق سے کوئی ایسا نسخہ بتلا دیجئے تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم نے ان سے بات چیت کی اور ان کو بتلا دیا کہ مایوسی تو نہیں کرنی چاہیے، مایوسی کفر ہے، کرنے والی ذات قدرت کی ذات ہے، آپ دوائیاں استعمال کریں اور اس سے بہت بڑا فیض اور فائدہ ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اوریجنل دوائی استعمال کریں گے اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے دوائی تو کھاتا رہتا ہے لیکن بیماری کے اعتبار سے یا اس کے صحت کے اعتبار سے یا اس کے بدن کے اعتبار سے اوریجنل دوائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ انسان دوائی کھاتے کھاتے بھی پریشان ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو میں نسخہ آپ کو بتلا رہا ہوں، اس نسخے میں 12 دوائی ہیں، دوائی تو اس کے اندر ہیں نسخے کے اندر 53، لیکن اس میں سے جز نکال کر 12 دوائی منتخب کی ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکیں۔ نہیں بنا سکتے ہوں تو پھر اوریجنل دوائی مستقل طور پر کھانی چاہیے۔ اگر نہیں بنا سکتے تو ہم سے آپ رابطہ کریے، انشاءاللہ دوائی بہترین اور اوریجنل اگر 2 مہینے میں فائدہ ہونے والا ہے تو 15 اور 20 دن میں بہترین ہو جائے گا، اور اس کی جریان اور احتلام اور عضو خاص عضو تناسل اور جو ہے مضبوط اور قوت مردانگی کے اوپر مکمل طاقت رکھنا لگے گا۔ صرف آسان نسخہ ہے۔ اجوائن خراسہ 20 گرام لے لو، عقاقیہ 80 گرام لے لو، اندرجو شیری 120 گرام لے لو، اور بیج بند سیاہ 80 گرام، اور تخم ہلہل 80 گرام، تال مکانہ 120 گرام، اور سپشتا 70 گرام، گوکھرو خرد 140 گرام، گوند سفید 72 گرام، سنگھاڑا خشک 120 گرام، اور برگ لفاح 20 گرام، اور کشتۂ سرب 1.5 گرام۔ یہ ہو گئی 12 دوائیاں، یہ 12 دوائی ہو گئی۔ اب اس کا آسان اور طریقہ آپ سن لیجئے اور پوری ویڈیو کو غور سے دماغ کو حاضر ناظر کر کر دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے کہ بتلایا کیا کیا جاتا ہے۔ پھر لوگ فون پر پریشان کرتے ہیں تو ذہن کے اندر اتنی چیزیں نہیں رہ پاتی ہیں، اس لیے آپ ایک بار پھر سن لیں۔ اجوائن خراساں 20 گرام، عقاقیہ 80 گرام، اندرجو شیری 120 گرام، بیج بند سیاہ 80 گرام، تخم ہلہل 80 گرام، تال مکھانہ 120 گرام، سپشتا 70 گرام، گوکھرو خرد 140 گرام، اور گوند سفید 72 گرام، سنگھاڑا خشک 120 گرام، اور برگ لفاح 20 گرام، کشتۂ سرب 1.5 گرام۔ یہ 12 دوائی ہو گئی۔ اگر کسی انسان کو شوگر بھی ہے، یہاں یہ چیزیں ہیں، اگر شوگر بھی ہے، شوگر کے علاوہ تو یہ نسخہ ہے، اس میں ہے گوند سفید۔ اگر شوگر ہے اس انسان کو تو اس کو لینا ہے نیم گوند، گوند سفید لے لو۔ اگر کسی کو شوگر ہے اور شوگر کا اس کو ہے اندر جو ہے شوگر کی بیماری ہے تو نیم گوند لے لو۔ تو اب یہ ہو جائیں گی 13۔ گوند سفید بھی لینا ہے اور نیم گوند بھی لینا ہے،
نیم گوند آپ کو لینا ہے 50 گرام، اس کے اندر ڈال دیں۔ اب یہ جو گوند ہے ان کو تو الگ کر لیں، گوند جو ہے گوند سفید کو اور نیم گوند کو الگ رکھیں، باقی ساری دوائیوں کو بالکل بہترین کوٹ چھان کر صفوف تیار کریں، ان کو بنا کر کے بالکل ایک مرتبہ میں محفوظ رکھیں، ان کو کوٹ کر چھانتے رہیں اور چھان کر پھر ملائیں۔ ملانے کا وہی جو ہم بتلاتے ہیں ہمیشہ سے، 15 منٹ تک تقریباً ملاتے رہیں، اس کو ملا کر جذب کر ایک جگہ رکھیں۔ اس کے بعد نیم گوند اور سفید گوند، اگر شوگر نہ ہو تو نیم گوند نہیں لینا، اگر شوگر ہے تو نیم گوند لینا ہے۔ اگر کسی انسان کو شوگر بھی ہے اور یہ بیماری بھی ہے تو دونوں گوندوں کو یعنی نیم گوند کو اور سفید گوند کو ایک جگہ کر اس کو گھول لیں اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ یہ گوند بالکل مل جائے، بہترین ہو جائے۔ اور جب یہ گوند پانی میں ڈال کر تقریباً اتنا پانی لینا ہے جس میں یہ ساری دوائیاں مل جائیں، اس گوند کو تیار کر پانی میں ڈال کر کے پھر آہستہ آہستہ یہ صفوف تیار ملاتے رہیں، گوند ان کے اندر حل ہو جائے اور پورا ضرب ہو جائے اور پوری دوائی اس کے اندر مل جائیں۔ جب دوائی ساری مل جائیں گی، اب یہ دیکھ لو کہ گولی بنانے کے قابل ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ جیسے گوند یہ ساری دوائی تیار ہو کر ایک معجون کی شکل میں بن جائے گا، پھر اس کی گولی بنانی ہے، اتنی بڑی گولی بنانی ہے جیسے چنا، موٹا چنا ہوتا ہے کھانے والا چنا، اتنی موٹی گولی بنا لیں اور پھر گولی تیار کر اس کو جو ہے چھائے کے اندر سکھا دیں، ان کو سکھا دیں اور سکھانے کے بعد میں کسی برتن میں محفوظ کر رکھ لیں۔ 2 گولی صبح، 2 گولی شام، یا 4 گولی ایک وقت میں کھا لیں، 4 گولی صبح۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 گولی صبح ناشتے کے بعد، 2 گولی شام کھانا کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ میں لینا ہے، ہلکے دودھ یعنی دودھ ہلکا گرم کر اس سے لینا ہے۔ تو یہ ہو گئی قرص تیار، یعنی گولیاں تیار ہو گئی۔ ان 2 گولی کو صبح، 2 گولی شام۔ یاد رکھنا اگر شوگر ہے تو نیم گوند کو شامل کرنا ہے، اگر شوگر نہیں ہے تو نیم گوند کو شامل نہیں کرنا، صرف سفید گوند کو شامل کرنا ہے۔ اگر شوگر ہے تو دونوں گوند ایک جگہ جمع کر اس کو پکا لیں اور جو تیار ہو جائے، گھولنے کے قابل ہو جائے تو ساری دوائیاں آہستہ آہستہ بہترین طریقے سے ملاتے رہیں تاکہ گوند ان کے اندر حل ہو جائے، گولی تیار ہو سکے۔ اب یہ قرص تیار ہو گئی تو یہ 12 دوائی ہے اور نیم گوند کو ملا کر 13 دوائی ہے۔ حالانکہ یہ نسخہ 53 دوائی اس نسخے کے اندر ہے، اگر آپ کو ساری دوائی بدلائی جائیں تو نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے فون پر بات کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں۔ دوائی ہمارے یہاں تیار بھی ملتی ہے، اوریجنل دوائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دودھ، یعنی آپ سمجھیے کہ بہترین جریان ایک دم ختم، احتلام جو ہو رہے بھول جائے گا کب ہوا تھا، بہترین، اور اس کی قوت اور باہ کے اندر بہترین، اور اس کی منی بالکل گاڑھا بہت مضبوط ہو جائے گی، اور اس کے اعضاء تناسل یعنی قوت مردانگی کا بہترین، ساری چیزیں اس کے اندر ملا کر کے نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ چن کر دوائی کو تیار کرنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ 53 دوائیاں ہیں اس نسخے میں، لیکن ہم نے بالکل آہستہ آہستہ مضبوط چیز نکال کر کے تقریباً 12 دوائیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ اگر اس کو بہت لمبا سمجھایا جائے تو ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی، اس لیے جریان ختم ہو جائے گا، احتلام ہونا بالکل بند ہو جائے گا، اور قوت باہ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، منی بہت گاڑھی ہو جائے گی اور بہت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ گولی آپ تیار کر دودھ کے ساتھ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہم موجود ہیں، اور جب بھی کوئی موقع ہو فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کا حل بتا سکتے ہیں، کوئی دقت ہمارے علاقے کوئی خدمت ہے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنی اس ویڈیو کو دوسروں کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، مزید برائے کرم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، جو پیغامات دوسروں تک پہنچائیں گے مجھے بھی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔